پاکستان کی پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کیا ہے؟ جب پاکستان بنا تو اس ٹائم ہمیں کون سے پولیٹیکل پرابلمس تھے اور کانسٹیٹیوشنل پرابلمس تھے؟ آج 76 ایئرز گزر چکے ہیں ہمیں آزاد ہوئے، تو کیا وہ جو ہمارے ایشوز تھے، پولیٹیکل ایشوز اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز، کیا وہ ریزالو ہو چکے ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ جو ہم نے ریسنٹلی دیکھا پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنا، کیا ہسٹری میں بھی اس طرح کے الائنس ہمیں نظر آئے کہ کمبائنڈ اپوزیشن الائنس ایک تھا جو کہ ایوب خان کے خلاف بنا؟ وہ کیا تھا؟ اس کے علاوہ ایک اور الائنس PNA پاکستان نیشنل الائنس ایک بنا، وہ کس کے خلاف بنا اور کیوں بنا؟ ان سارے سوالوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سنان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ مرر۔ جب پاکستان آزاد ہوتا ہے 1947 میں، تو سب سے بڑا جو مین چیلنج تھا ہمیں، وہ کانسٹیٹیوشن کا چیلنج تھا۔ قائد اعظم نے اس کے اوپر فوکس کیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ قائد اعظم ہمارے فرسٹ گورنر جنرل تھے۔ 1948 میں جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جب قائد اعظم فرسٹ گورنر جنرل تھے تو لیاقت علی خان جو تھے وہ ہمارے فرسٹ پرائم منسٹر تھے۔ لیکن جیسے ہی قائد اعظم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں جو ہے نا دوسرا گورنر جنرل ہمارے سامنے آتا ہے خواجہ ناظم الدین کی شکل میں، اور دوسری طرف پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں لیاقت علی خان، وہ لیڈ کرتے ہیں۔ لیکن 1951 میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو جو خواجہ ناظم الدین ہیں وہ ایز اے پرائم منسٹر آ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس ایک نیا گورنر جنرل آ جاتا ہے۔ اس ٹائم ایک ظاہر ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو پہلا پرابلم تھا وہ کانسٹیٹیوشن کا تھا، تو کانسٹیٹیوشن کے پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ وہ کمیٹی ایک رپورٹ دیتی ہے، ایک رپورٹ پیش کرتی ہے وہ کمیٹی، لیکن اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس رپورٹ کو کیوں ریجیکٹ کیا جاتا ہے؟ اس رپورٹ کو ریجیکٹ کرنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جو لینگویج کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ لینگویج کیا ہو گیا ہے، کہ بنگالی ہوگی یا پھر اردو لینگویج ہوگی۔ لینگویج کے ڈسپیوٹ کے اوپر کنسنسس نہیں ہوتا ہمارے درمیان، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم کے جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان کنسنسس نہیں ہوتا۔ سیکنڈلی وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا کیا رول ہوگا ایز اے ریلیجن، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو اسٹیٹ افیئرز ہیں اس میں اسلام کا کیا رول ہوگا، اسلام کس طریقے سے رول پلے کرے گا؟ ایک تو یہ ایشو رہا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو تھرڈ ایشو تھا وہ یہ تھا لیجسلیچر کے حوالے سے، کہ اسمبلی جو ہوگی کس طرح کی ہوگی، کیا وہ بائی کیمرل لیجسلیچر کے حساب سے آپ جاؤ گے یا پھر یونی کیمرل لیجسلیچر کے حساب سے جاؤ گے؟ تو یہ وہ سارے ڈسپیوٹس تھے، یہ وہ سارے ڈفرینسز تھے جن کے اوپر کنسنسس نہیں ہو سکتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتا جاتا ہے۔ پھر 1956 میں ہمارے سامنے ایک کانسٹیٹیوشن آتا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن بنا دیا جاتا ہے، اینڈ ایونچولی اس 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو ہم دیکھتے ہیں 1958 میں ایبروگیٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے پیچھے میں چلا جاؤں 1954 سے 1956 تک، تو تقریباً ہم لوگ 4 پرائم منسٹر کا چینج دیکھتے ہیں، اور یہ ٹوٹل کلیکٹیولی 8 پرائم منسٹرز بن جاتے ہیں ہمارے فرسٹ 10 ایئرز میں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 8 یا 9 پرائم منسٹر اپروکسیمیٹلی، ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، 8 تھے یا 9 تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ لیکن 1954 سے 1956 تک اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 4 پرائم منسٹر چینج ہو جاتے ہیں۔ خیر 1956 میں ہمارے پاس ہمارا ایک پہلا کانسٹیٹیوشن آ جاتا ہے جس کو جو ہے نا ایبروگیٹ کر دیتے ہیں ایوب خان صاحب جب پاور میں آتے ہیں۔ 1958 میں ایوب خان مارشل لاء لگاتے ہیں، اور وہ مارشل لاء ظاہر ہے لیگلائز کیا جاتا ہے ہماری کورٹس کی طرف سے، اور ایوب خان جو ہے نا پاور میں آ جاتے ہیں 1958 میں، اور کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل فریم ورک دیا جاتا ہے ایوب خان کی طرف سے، ایک سارٹ آف نیا کانسٹیٹیوشن، اور جس کے تحت وہ بیسک ڈیموکریسیز کا کانسیپٹ دیتے ہیں، یعنی کہ 40,000 بیسک ڈیموکریٹس فرام ایسٹ پاکستان اینڈ 40,000 بیسک ڈیموکریٹس فرام ویسٹ پاکستان، جس کے تحت جو ہے نا 80,000 بیسک ڈیموکریسی کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے، جس کے تحت ایوب خان اپنے آپ کو لیگلائز کرتا ہے، پاور میں آتا ہے۔ اور ڈکٹیٹر جب بھی، میں نے جیسے بتایا تھا کہ جب پاور میں آتا ہے تو پہلا کام اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس نے پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پولیٹیکل اوپوننٹس کو ریپریس کرنا ہوتا ہے، جیل میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تو ایوب خان صاحب پاور میں آ جاتے ہیں، وہ لیڈ کرتے ہیں۔ ان کا جو مین کارنامہ تھا وہ 2 تھے۔ پہلا تو یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اکنامکس تھی اس میں کافی انفلوئنشل ورک کیا انہوں نے۔ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا، بیکاز وہ اس وجہ سے ہمیں ایک اکنامک اسٹیبلٹی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ آپ کی ٹریٹی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گرین ریولیوشن آ جاتی ہے، واٹر ڈسپیوٹ آپ کا ریزالو ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ باہر سے آپ کو جو انسٹیٹیوشنز ہیں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشن، دے ہیو پرووائڈیڈ یو دا لون، اینڈ آفٹر دیٹ امیرکا ہیز پرووائڈیڈ یو ملٹری اینڈ اکنامک سپورٹ، اینڈ دیٹ واز دی ریزن دیٹ وی ہیو وٹنسڈ فائنینشیل اسٹیبلٹی ڈیورنگ دا ایرا آف ایوب خان۔ خیر ایوب خان اس ٹائم
ایک یہ جو ہے نا سیناریو دیا جاتا ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے نا اٹ ہیز وائڈن دا گلف بٹوین ہیوز اینڈ ہیو ناٹ. اس کی جو اکنامک پالیسیز تھیں ایوب خان کی، پہلا کریڈٹ تو خیر ان کو دیا جاتا ہے اکنامک اسٹیبلٹی کا، دوسرا جو کریڈٹ دیا جاتا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، کہ جو 1962 میں انہوں نے ایک اور کانسٹیٹیوشن ہمیں دے دیا، جس کے تحت جو ہے نا ہم اپنی جو پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں ان کو اس طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں. پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، جب سارٹ آف ہم ایوب خان کا ڈکلائن دیکھتے ہیں. جب ایوب خان کا ڈکلائن ہوتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسپیکر کے حوالے کرتے جب وہ جا رہے تھے، ماشاءاللہ ان کا اینڈ ہو رہا تھا، ان کا ایرا اینڈ ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یحییٰ خان کے حوالے کر دیا. پھر ہم یحییٰ خان کو دیکھتے ہیں کہ وہ لیڈ کرتا ہے. 70s میں ڈیباکل آف پاکستان ہوتا ہے، جس میں ظاہرہ عوامی لیگ کو میجورٹی ہوتی ہے ایک حصے میں، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو میجورٹی ہوتی ہے دوسرے حصے میں. لیکن ایسٹ پاکستان کا ہم ڈیباکل دیکھتے ہیں، جس سے ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ 1970s سے آنورڈز، 73 سے آنورڈز ہم دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن نیا ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور جو بھٹو صاحب ہیں وہ پاور میں آ جاتے ہیں. جب بھٹو پاور میں آتا ہے تو اس کا جو ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز پولیٹیکل اوپوننٹس وہ بالکل وہی تھا جو عمران خان کا تھا ٹورڈز ہز پولیٹیکل اوپوننٹس. جس طریقے سے عمران خان نے اپنے جو پولیٹیکل اوپوننٹس تھے ان کے خلاف کیسز بنایا، جیل میں ڈالا، سو اسی طریقے سے جو بھٹو صاحب تھے وہ بھی جو ہے نا اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو ویسے ہی ڈیل کرتے تھے. دیٹ واز دی ریزن کہ ان کے خلاف ایک نیا الائنس بنایا گیا، PNA، پاکستان نیشنل الائنس ان کے خلاف بنتا ہے. اور ایونچولی ان کا جب زوال ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ایک اور مارشل لاء کے تھرو. اس مارشل لاء کے تحت ضیاء الحق پاور میں آ جاتے ہیں. ضیاء الحق پاور میں جب آتے ہیں تو وہ بھی ایک سے دو کام جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ کرتے ہیں. پہلا جو ان کے نزدیک امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، پہلا وہ بھٹو کو جو پھانسی لگواتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک نئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے ہیں جس کو آپ 8th امینڈمنٹ کہتے ہو. 8th امینڈمنٹ کے تحت وہ ساری پاورز جو پہلے گورنر جنرل کے پاس ہوا کرتی تھیں اور وہ پرائم منسٹر کو ڈسمس کر دیتا تھا، اس کی وجہ سے ہم نے وہ پاور جو ہے نا ختم کی تھی. لیکن اب 8th امینڈمنٹ جب دوبارہ سے ری انسٹیٹ کرائی جاتی ہے کانسٹیٹیوشن میں تو وہ ساری کی ساری پاورز دوبارہ سے آپ کے پریزیڈنٹ کے پاس آ جاتی ہیں. یعنی کہ وہ کسی کو بھی گھر بھیج سکتا ہے، اسمبلیز کو ڈیزالو کر سکتا ہے، اور سارٹ آف ڈکٹیٹوریل پاورز جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس آ جاتی ہیں 8th امینڈمنٹ کے تحت. وہ کنٹینیو رہتا ہے. اس کا ہم ڈاؤن فال دیکھتے ہیں جب ایک پلین کریش ہوتا ہے، اور تب جا کے جو ہے نا ضیاء الحق سے عوام کو چھٹکارا ملتا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد نئی گورنمنٹس جو ہے نا ایک نئی پارٹیز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ہمارے سامنے. PML اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی. 1988 کے الیکشنز ہوتے ہیں. پھر جو ہے نا ایک پیریڈ آف ٹرائکا سٹارٹ ہوتا ہے جس میں پہلے بے نظیر بھٹو اور پھر نواز شریف اور پھر بے نظیر بھٹو اور پھر نواز شریف صاحب آتے ہیں. نواز شریف صاحب کا جو سیکنڈ ٹینیور تھا اٹ واز ویری امپورٹنٹ بیکاز اس میں انہوں نے ایک اور امینڈمنٹ کی جس کو 13th امینڈمنٹ کہتے ہیں، جس کے تحت انہوں نے جو 8th امینڈمنٹ تھی جس کے تحت فاروق لغاری صاحب کبھی بے نظیر بھٹو کو گھر بھیج دیتے تھے، کبھی نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیتے تھے، اس امینڈمنٹ کو ختم کیا گیا، اس امینڈمنٹ کو اینڈ کیا گیا. 13th امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرائی گئی. اور پھر آگے چل کے کشمیر ڈسپیوٹ کو لے کر، کارگل ایشو کو لے کر ان کے ڈفرینسز بڑھ جاتے ہیں نواز شریف کے مشرف کے ساتھ. وہ جیسے ہی ڈفرینسز بڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا نواز شریف کو گھر بھیجا جاتا ہے اور مشرف ایک ملٹری رجیم دوبارہ سے پاکستان کے اوپر پاور میں آ جاتا ہے. اور وہ ملٹری رجیم کنٹینیو رہتا ہے 2007-2008 تک، جب تک کہ ان کے جوڈیشری کے ساتھ معاملات خراب نہیں ہو جاتے. اچھا، اس ملٹری رجیم نے ایک اور امپورٹنٹ کام کیا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے. انہوں نے 17th امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرائی جس کے تحت دوبارہ سے جو پریزیڈنٹ کی پاورز تھیں وہ ریوائیو کر دی گئی. دوبارہ سے اب پریزیڈنٹ کے پاس ڈکٹیٹوریل پاورز آ گئیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 2007 کے بعد اس کا ڈاؤن فال ہوتا ہے مشرف کا، تو ایونچولی جو باقی پارٹیز ہیں ان کی ڈیل بنتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. بے نظیر بھٹو واپس آتی ہیں. بے نظیر بھٹو کی پھر اسیسینیشن ہوتی ہے. جیسے ہی اسیسینیشن ہوتی ہے تو اس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی پاور میں آ جاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے 2013 تک لیڈ کرتی ہے. پھر 2013 میں الیکشن ہوتے ہیں ہمارے پاس. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب 3rd ٹائم پرائم منسٹر بنتے ہیں اور وہ پاور میں آ جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ پاور میں آتے ہیں تو پھر سٹارٹ میں تو ان کے جب تک معاملات ٹھیک رہتے ہیں، لیکن آگے چل کے جیسے ہی ان کے ڈفرینسز ایرپٹ ہوتے ہیں تو 2017 میں ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، نااہل کر دیا جاتا ہے اور ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے.
2018 میں ہمارے پاس ایک نیا پرائم منسٹر آتا ہے عمران خان کے نام سے، اور عمران خان صاحب جو ہے نا لیڈ کرتے ہیں. سٹارٹ میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے ایک پیج کے اوپر ہیں، یہ میڈیا بھی ہمیں بتا رہا ہوتا ہے اور باقی سب لوگ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایونچولی ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ پہلا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن ہوتا ہے وہ تو سکسیزفل نہیں ہو پاتا، لیکن دوسرا جو ہوتا ہے وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے، جس کے تحت وہ گھر چلے جاتے ہیں. جیسے ہی وہ گھر جاتے ہیں وہ پھر بلنڈر کرتے ہیں. بلنڈر یہ کرتے ہیں کہ سارے جو باقی اسمبلیز میں ان کے معاملات ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، ان ساری منسٹریز سے وہ ریزائن کر دیتے ہیں. جیسے ریزائن کرتے ہیں تو پھر اب وہ ویو جو عمران خان نے پی ایم ایل این باقی پارٹیز کے خلاف سٹارٹ کی تھی، پولیٹیکل اریسٹ کی، ان کو ذلیل کرنے کی، وہ ویو اب عمران خان کے خلاف پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب وہ ریزائن کرتے ہیں تو پی ڈی ایم ان کے خلاف کیسز بناتی ہے، اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں 88 ممبرز جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ایونچولی کہتے ہیں کہ ہم دستبردار ہو رہے ہیں، پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، وہ پارٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. عمران خان جو کہ ان کے لیڈر ہیں ظاہر ہے تحریک انصاف کے، جو چیئرمین ہیں، چیئرمین کے اوپر تقریباً 100+ کیسز بنائے جاتے ہیں اور ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. اور لگ یہ رہا تھا کہ ایک ڈفرینٹ اسپیکولیشنز ہوتی ہیں کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، لیکن پھر الیکشنز بھی اناؤنس کر دیے جاتے ہیں. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا ایک ہیروئک ویلکم ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کا ایک ریٹرن ہوتا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سارٹ آف پلیٹ فارم از سیٹ کہ نواز شریف پاور میں آ جائے گا. اور نواز شریف جب سے واپس آئے ہیں they have made different alliances with the different parties including MQM، اور اس کے علاوہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ بھی alliances بن رہے ہیں. سو اب تک جو ہم نے پچھلے 76 ایئرز میں جو مسائل ہم نے دیکھے، جو ہارس ٹریڈنگ کے ایشوز دیکھے، جو پارٹی لویالٹیز چینج کرنے کے ایشوز دیکھے، وہ اب تک کنٹینیو ہیں. وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہم نے 1947 سے سٹارٹ کی، وہ اب تک ہمیں کنٹینیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے.